توبہ کیجئے گناہوں سے، اور میرے جملے کو یاد رکھیے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک اللہ مالک و خالق کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحیح ہے کہ رمضان آنے سے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، گناہوں پہ توبہ۔ کوئی بے نماز ہے تو توبہ کرے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو توبہ کرے، کوئی چغلیوں اور غیبت کا رسیہ ہے تو توبہ کرے، کسی کے دن اور رات ڈش انٹینے کی گندی محفلوں میں گزرتے ہیں تو وہ توبہ کرے، کوئی فلموں کا رسیہ ہے تو وہ توبہ کرے، درست ہے یہ بات۔ لیکن ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ساتھی اور ساجی بنانا ہے تو رمضان کے آنے پہ سب سے پہلے شرک اکبر سے توبہ کیجئے۔ یہ ماتھا، یہ پیشانی جس کو اللہ خالق نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اگر یہ ماتھا کسی دربار پہ، کسی قبر پہ، کسی مندر پہ، کسی بت پہ، کسی صنم پہ، کسی حضرت و شیخ و مرشد کے سامنے جھکتی ہے تو توبہ کیجئے کہ یہ پیشانی انسان کی انسانوں کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، ایک صحابی آتے ہیں پیارے حبیب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں تو نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے سامنے پیش ہونے والوں کو دیکھا، وہ آتے ہیں اپنے بادشاہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، تو میرے جی میں آیا اگر دھرتی میں کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں، اے میرے صحابی، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کر، یہ سجدہ حق ہے صرف عرش والے اللہ کا۔ اگر اسلام میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو بیوی کو حکم ہوتا اپنے خامن کو سجدہ کرے، لیکن شریعت اسلامیہ سجدے کو حرام قرار دیتی ہے ایک اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے کیا جائے۔ تو پیارے بھائی، جب پیارے حبیب کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا، آپ نے اس صحابی کو منع کر دیا اور اپنی قبر کے بارے میں سوال کیا کہ میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا سجدہ کرے گا؟ تو کائنات میں وہ کون سے قادری صاحب ہیں، وہ کون سے حضرت صاحب ہیں، وہ کون سے پیر صاحب ہیں، وہ کون سے شیخ صاحب ہیں جن کے لیے سجدہ ریز کی ہو، جن کے قدموں میں ماتھے کو رکھا جائے، جس کی قبر پہ آ کے اپنے ماتھے کو خاک آلود کیا جائے؟ توبہ کیجئے غیر اللہ کی عبادت سے، توبہ کیجئے غیر اللہ کو پکارنے سے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگاتا رہا، رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا رہا، رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی بہاول حق بیڑا حق کی آوازیں بلند کرتا رہا، پنجتن پاک کو پکارتا رہا، پیروں فقیروں کی صدائیں دیتا رہا، تو اللہ کے لیے توبہ کیجئے۔ اگر آپ نے اسی شرک کی حالت میں روزے رکھے تو رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مشرک کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اپنے دامن کو پاک کیجئے شرکی غلاظتوں سے، اللہ کی ذات پہ ایمان لائیے کہ قل هو اللہ احد۔ یہ ترانہ محمد کریم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، آوازہ لگایا اہل مکہ کے سامنے، اللہ احد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی نور من نور اللہ نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر اللہ کی عکس اور صورتیں لے کر زمین پہ نہیں آیا ہوا۔ وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے، اس کی عبادت میں بھی کسی کو حصہ دار اور شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ سچی توبہ کیجیے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ نے دیکھا نہیں بچوں کو، کچھ بچوں کے ہاتھ میں ریزگاری ہو، کھلے پیسے ہوں، جسے پنجابی زبان میں ٹھپا کہا جاتا ہے،
وہ دوسرے بچے کو چھیڑنے کے لیے ٹھپے بجاتا ہے، اور دوسرا بچہ مقابلے والا شرارتی، اس کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ پیسے نہیں ہے جیب میں، وہ پیپسی کے ڈھکن اکٹھے کر لیتا ہے اور اپنی جیب میں ڈال کے وہ بجاتا ہے نا، میرے کول بھی ہے، کل تیری جیب نہیں پری۔ اور بچہ اگر عقل مند ہو تو اس کی جیب پہ ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے یہ پیسے نہیں ہے، پیپسی کے ڈھکن ہے۔ پیپسی کے ڈھکن کون بجاتا ہے؟ جس کی جیب میں پیسے نہ ہو۔ بدعات کی راہ پہ کون چلتا ہے؟ جس کو محمد کی صحیح حدیثوں کا علم نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کو پیارے حبیب کے عمل مل گئے، جس کو پیارے نبی کی زندگی گزارنے کے طریقہ کار مل گئے، آپ کے ہاں وفات کا وقت بھی آیا، سیدہ خدیجہ فوت ہوئی، آپ کے ہاں ولادت کا وقت بھی آیا، آپ کے ہاں شادی کا وقت بھی آیا، رخصتی کا وقت بھی آیا، ولیمے کا وقت بھی آیا۔ پیارے حبیب نے کیسے زندگی گزاری؟ پیارے حبیب کی زندگی میں ربیع الاول بھی آیا، پیارے حبیب کی زندگی میں ماہ محرم بھی آیا، پیارے حبیب کی زندگی میں رجب کا مہینہ بھی آیا۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول میں جلوس نکالے؟ کیا صحابہ نے بھنگڑے ڈالے؟ کیا بیت اللہ کے ماڈل بنا کے مدینے کی گلیوں میں ریڑیوں پہ رکھ کے گھمائے گے؟ نہیں۔ تو آپ کے پاس تو اوریجنل مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ہمیں بدعت کے راستے پہ چلنے کی ضرورت، بدعات سے توبہ کیجئے، ہر عمل کے کرنے سے پہلے رک جائیے، چیک کیجئے یہ عمل پیارے حبیب کے پیارے فرمان سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں، یہ مصطفیٰ کے پیارے عمل سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اور وگرنہ ایک بات کہہ کے آگے چلتا ہوں، میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا، اگر صحابی رسول کا عمل محمد کی حدیث سے ٹکرا جائے، پیارے نبی کے عمل کے خلاف ہو جائے، اللہ صحابی کے عمل کو بھی قبول۔ پیارے حبیب نے ایک شخص کو دیکھا جو کمزور ہو گئے، پوچھا کیا ہوا، کمزور کیوں ہو گئے؟ کہا 1 سال گزر گیا روزے رکھتے ہوئے، 1 سال گزر گیا راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے، کوئی دن میں نے افطار نہیں کیا، کوئی رات میں نے سو کر نہیں دیکھا، سارا دن روزے سے، ساری رات مصلی کا سوار، اور اس لیے کہ ابھی جوانی ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی سامان تیار کر لوں۔ عمل میرا اور آپ کا نہیں ہے، شیخ و ملا کا نہیں ہے، عمل محمد کے پیارے صحابی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک دفعہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول آپ پہ فرما دے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دوں، کسی کا مدیر کفیل اعلان کرے کہ صبح جو 1 ریال مجھے دے گا 10 ریال واپس کروں گا اسے، دے دفتر دے کو لائن ٹوٹے گی، کئی تو لے کے پھر لائن میں لگ جائیں گے، اینو کیڑا پتہ لگنا ہے۔ قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پہ، وہ مالک فرماتا ہے میرے حبیب کے بارے میں 1 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نقد 10 نیکیے مجھ سے لے لو، 10 رحمتوں کا نزول تم پہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ صحابی نے روزہ رکھا، پیارے حبیب نے پوچھا کیا ہوا، کمزور کیوں ہو؟ سال بھر کے روزے، سال بھر کے تہجد کی نماز۔ کہا ہے میرے ساتھی سنو، اللہ نے تیرا 1 روزہ بھی قبول نہیں کیا، تیری تہجد کی نماز میں سے 1 رکعت بھی قبول نہیں کی۔ صحابی کی نماز، صحابی کے روزے، صحابی کی تہجد، وہ صحابی کانپ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر سال بھر کی عبادت ہے، قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ تیرے عمل پہ محمد کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کیجئے بدعات سے، ہر عمل سے پہلے رکیے، سوچئے، پیارے حبیب نے اس کا حکم دیا ہے، کر کے دکھایا ہے، صحابہ کو سکھایا ہے، پھر گناہوں سے توبہ کیجئے۔